امریکی صدر کی موجودگی میں پریس ڈنر کے دوران فائرنگ، صدر ٹرمپ اور جے ڈی وینس سمیت کابینہ رکین محفوظ رہے۔ سیکرٹ سروس اہلکار صدر ٹرمپ اور اہلیہ میلانیا کو محفوظ مقام پر لے گئے۔ حملہ آور کو گرفتار کر لیا گیا۔ تقریب میں 2500 سے زائد افراد شریک تھے۔ شرکاء نے ٹیبلز کے نیچے چھپ کر جان بچائی۔ واشنگٹن ہلٹن ہوٹل کو خالی کرا لیا گیا۔ واقعے کے بعد تقریب ختم کر دی گئی۔ 30 روز میں ری شیڈول کی جائے گی۔ سالانہ پریس ڈنر کا انعقاد 11 برس بعد کیا گیا تھا۔ تقریب میں 7 سے 8 گولیاں چلنے کی آواز آئی۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ سیکیورٹی اداروں اور سیکرٹ سروس اہلکاروں نے مؤثر کارروائی کی۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے فوری اور بہادری سے کارروائی کی۔ میرا خیال ہے شوٹنگ کا ایران جنگ سے تعلق نہیں ہے۔ فائرنگ کا واقعہ ہمیں ایران جنگ میں فتح سے نہیں روک سکتا۔ ہمیں اپنے اختلافات ختم کرنے چاہیے۔ سیکیورٹی ادارے صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں۔ تحقیقات جاری ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ ہدف میں ہی تھا۔ حراست میں لیا گیا ملزم انتہائی بیمار شخص ہے۔ ہم نہیں چاہتے اس طرح کے واقعات پیش آئیں۔ فائرنگ کرنے والے شخص کے پاس کئی ہتھیار تھے۔ امریکی صدر نے کہا کہ جلد معلوم کر لیں گے شوٹر اکیلا تھا یا نہیں۔ یہ پاگل لوگ ہیں جن سے نمٹنے کی ضرورت ہے۔ حملہ آور نے 50 گز کے فاصلے سے دوڑ کر حملے کی کوشش کی۔ وائٹ ہاؤس کی کوریج پر معمور پریس نمائندوں سے متعلق ڈنر کی تقریب کے آغاز میں صدر ٹرمپ کو ایک پرچی دکھائی گئی۔ ایسی ہی پرچی پہلے وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولائن لیوٹ کو بھی دکھائی گئی تھی۔ صدر ٹرمپ کے ایک جانب بیٹھی خاتون کو حیرت زدہ ہوتے دیکھا گیا۔ اسی دوران فائرنگ کی آواز آئی۔ فائرنگ کرنے والا شخص مرکزی دروازے کے میگنومیٹر کی جانب بھاگا تھا اور بال روم میں اس نے سیکرٹ سروس اہلکار کو گولی کا نشانہ بنایا تھا۔ صدر ٹرمپ نے امریکی وفد کا دورہ پاکستان منسوخ کر دیا۔ فاکس نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امریکی وفد اسلام آباد کا 18 گھنٹے کا سفر نہیں کرے گا۔ سفر میں بہت وقت ضائع ہوتا ہے، بہت زیادہ کام ہے۔ ہمارے پاس تمام کارڈز ہیں جبکہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں۔ وہ بات چیت کرنا چاہیں تو انہیں صرف فون کرنا ہوگا۔ صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ایرانی قیادت کے اندر شدید اختلافات ہیں۔ واضح نہیں کہ اصل میں فیصلہ سازی کون کر رہا ہے۔ وفد نہ بھیجنے کا مطلب جنگ شروع کرنا نہیں ہے۔ ابھی جنگ دوبارہ شروع کرنے کے بارے میں نہیں سوچا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل بہترین شخصیات ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر اعظم آفس کے مطابق دونوں کے درمیان 50 منٹ تک گفتگو جاری رہی۔ دونوں نے خطے کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ امن و استحکام کے لیے جاری کوششوں پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا دورہ اسلام آباد۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سے ملاقاتیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ایرانی وفد سے مل کر خوشی ہوئی۔ علاقائی صورتحال پر خوشگوار ماحول میں تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر اعظم ہاؤس کے اعلامیے کے مطابق نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی ملاقات میں شریک ہوئے۔ ایرانی وزیر خارجہ کی فیلڈ مارشل سے علیحدہ ملاقات بھی ہوئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی بھی موجود تھے۔ عباس عراقچی پاکستان سے روانہ۔ ایرانی وفد مسقط پہنچ گیا، ماسکو بھی جائے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی کا دورہ پاکستان انتہائی کامیاب قرار۔ ایران کی جانب سے قیام امن کے لیے پاکستان کے برادرانہ کردار کی تعریف۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں دورہ پاکستان انتہائی نتیجہ خیز رہا، جنگ کے خاتمے کے لیے قابل عمل فریم ورک پیش کر دیا۔ پاکستان کی نیک نیتی اور برادرانہ کوششوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا امریکہ سفارت خالی کاری کے حوالے سے سنجیدہ ہے یا نہیں۔ نائب وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس خطے کی تازہ صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کوششیں برقرار ہیں۔ غیر مصدقہ ذرائع پاکستان کی پالیسی کی عکاسی نہیں کرتے۔ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا قیاس آرائیوں پر مبنی رپورٹنگ سے گریز کریں۔ میڈیا صرف سرکاری موقف نشر کرے۔ اسحاق ڈار کا ترکیے
اور مصری وزراء خارجہ سے رابطہ، مشرق وسطیٰ کی صورتحال اور قیام امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال۔ مزید کشیدگی بڑھنے پر مالیاتی راستے مزید محدود ہو سکتے ہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر غالباف نے خبردار کر دیا، کہا ڈالر سویپ اور دیگر مالیاتی اقدامات کا مقصد امریکی اثاثوں کی بے ہنگم فروخت کو روکنا ہے۔ امریکہ میں ادارہ جاتی سرمایہ کاروں پر فروخت کی حد مقرر کی گئی ہے۔ بندرگاہوں کی ناکہ بندی جاری رہی تو امریکہ کو ایران کی طاقتور مسلح افواج کے سخت رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا، پاسداران انقلاب نے خبردار کر دیا۔ ترجمان خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹر کے مطابق مسلح افواج ملک کی خود مختاری، سرزمین اور قومی مفادات کے دفاع کے لیے پہلے سے زیادہ تیار اور مضبوط ہیں۔ ایرانی فوج خطے میں دشمنوں کی سرگرمیوں پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ برطانیہ کا ایرانی پاسداران انقلاب کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کے لیے قانون سازی کا فیصلہ۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر کا کہنا ہے، ایرانی پاسداران انقلاب کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کے لیے جلد قانون سازی کر رہے ہیں۔ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کے مطابق اقدام سے یہودی گروہوں ایران میں مذہبی حکومت کے مخالفین کو فائدہ ہوگا۔ شاہ چارلز کی مئی میں متوقع تقریر میں اس ضمن میں یہ بات شامل کیے جانے کا امکان ہے۔ ایران جنگ کے باعث امریکہ کے اہم اور مہنگے ہتھیاروں کے ذخائر میں بڑی کمی۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق امریکہ نے ایران کے ساتھ جاری جنگ میں اپنے انتہائی مہنگے اور اہم دفاعی ہتھیاروں کے بڑے ذخائر استعمال کر لیے۔ ایران سے جنگ کی لاگت 28 سے 35 ارب ڈالر تک پہنچ گئی، جو روزانہ تقریباً 1 ارب ڈالر کے برابر بنتی ہے۔ پاکستان کا بڑا کارنامہ، چین کی مدد سے EO3 سیٹلائٹ کامیابی سے لانچ۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے نظام کو مزید مؤثر بنانے میں سیٹلائٹ اہم کردار ادا کرے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی اسپارکو کے سائنسدانوں اور انجینئرز کو مبارکباد۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی چین کے تعاون سے مقامی الیکٹرو آپٹیکل سیٹلائٹ کی کامیاب لانچنگ پر قوم کو مبارکباد۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے سیٹلائٹ کی کامیاب لانچنگ پر سائنسدانوں اور انجینئرز کی پیشہ ورانہ مہارت اور محنت کو سراہا۔ شائقین کرکٹ کے لیے بڑی خوشخبری، PSL فائنل میں شہریوں کو اسٹیڈیم آنے کی اجازت مل گئی۔ چیئرمین PCB محسن نقوی نے وزیر اعظم کے فیصلے کی تصدیق کر دی، کہا وزیر اعظم کے فیصلے کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ فرنچائز مالکان کی درخواست پر وزیر اعظم نے PSL فائنل دیکھنے کے لیے شائقین کو اسٹیڈیم آنے کی اجازت دی۔ وزیر اعظم بھی چاہتے تھے فینس کو اجازت دی جائے۔ PSL کا فائنل 3 مئی کو لاہور میں کھیلا جائے گا۔ لاہور میں بجلی کی بندش کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ شہر میں روزانہ 3 سے 4 گھنٹے اور دیہی علاقوں میں 6 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ سے کاروبار زندگی شدید متاثر۔ ترجمان پاور ڈویژن کے مطابق ملک میں بجلی کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہوا۔ بجلی تقسیم کار کمپنیوں نے گزشتہ رات کے پیک اوقات میں 1 سے 2 گھنٹے تک لوڈ مینجمنٹ کی۔ حکومت نے جیٹ فیول کی قیمت میں بڑی کمی کر دی۔ جیٹ فیول فی لیٹر 74 روپے 70 پیسے سستا کر دیا گیا۔ فی لیٹر جیٹ فیول 471 روپے 1 پیسے سے کم ہو کر 396 روپے 31 پیسے فی لیٹر کر دیا گیا۔ 3 ہفتوں میں جیٹ فیول 120 روپے 86 پیسے فی لیٹر سستا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس، دیہی خواتین کو مفت مویشی دینے کا کوٹا ڈبل کرنے کا فیصلہ۔ مریم نواز نے کہا کہ ماضی میں لائف سٹاک کے شعبے کو نظر انداز کیا گیا۔ لائف سٹاک معاشی خود انحصاری کا ذریعہ ہے۔ گلوبل آؤٹ اسٹینڈنگ ٹیلنٹ انڈیکس جاری، پاکستان 16ویں نمبر پر آ گیا۔ ٹیک انڈسٹری میں سالانہ 20% کی شرح سے ترقی دیکھی گئی۔ وزیر IT شزا فاطمہ کا کہنا ہے کہ پاکستان آؤٹ سورسنگ کا ہب بنے گا۔ پاکستان کو عالمی ٹیک مرکز بنانا ہدف ہے۔ فائبرائزیشن پلان پر بھی تیزی سے کام جاری ہے۔ 3 نئی سب میرین سے کنیکٹیویٹی بڑھے گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ہدایت پر اسلام آباد کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔
ضلع انتظامیہ کے مطابق تمام قسم کی پبلک اور گڈز ٹرانسپورٹ کو داخلے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ فیض آباد کے علاوہ تمام بس اڈے بھی کھول دیے گئے۔ جنگی جنون میں مبتلا اسرائیل ہٹ دھرمی سے باز نہ آیا۔ جنوبی لبنان پر اسرائیلی حملوں میں 6 افراد شہید، 2 زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی ڈرونز نے بنت جبیل میں مختلف علاقوں کو متعدد بار نشانہ بنایا۔ ایک ڈرون حملہ جنوبی شہر سور کے علاقے البساتین میں بھی کیا گیا۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ جنگوں کے باعث ایران اور لبنان میں 3 کروڑ 20 لاکھ افراد بے گھر ہیں۔ بیشتر مراکز صحت بند یا تباہ ہو چکے۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن پر گمراہ کن بھارتی پروپیگنڈا۔ پاکستان کی مؤثر ابلاغی حکمت عملی کے باعث بھارتی پروپیگنڈا زمیں بوس ہو گیا۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد پاکستان کی اسٹریٹجک کمیونیکیشن کے باعث بھارتی ڈس انفارمیشن مہم مکمل طور پر غیر مؤثر ہو گئی۔ پاکستان نے نہایت مؤثر طریقے سے لمحہ بلمحہ عوام اور اقوام عالم کو اپنے نقطہ نظر سے آگاہ رکھا۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش کی پیش گوئی۔ محکمہ موسمیات نے پنجاب کے جنوبی علاقوں اور شمالی حصوں کے لیے شدید بارشوں کا الرٹ جاری کر دیا۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں بھی بادل برسنے کا امکان۔ کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ برسات ہوگی۔ بعض مقامات پر یالہ باری اور آسمانی بجلی گرنے کا خدشہ۔ بارشوں کا سلسلہ 29 اپریل تک جاری رہنے کا امکان۔ اور پاکستان سپر لیگ کا رنگا رنگ میلہ جاری۔ کراچی کنگز نے دلچسپ مقابلے کے بعد کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 9 وکٹوں سے ہرا دیا۔ 196 رنز کا ہدف 19ویں اوور میں حاصل کر لیا۔ دوسرے میچ میں لاہور قلندرز نے ٹورنامنٹ کی سب سے مضبوط ٹیم پشاور زلمی کو 6 وکٹوں سے ہرا دیا۔ قلندرز نے 200 رنز کا ہدف 4 وکٹوں کے نقصان پر 19ویں اوور میں حاصل کر لیا۔ کراچی کنگز پلے آف مرحلے سے آؤٹ۔ PSL میں ہفتے کے روز بچوں میں کینسر سے آگاہی کا دن منایا گیا۔